ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ایک غار کے اندر جب رات گزاری تو اس غار میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی موذی جانور نے ڈس لیا تھا۔ یہ واقعہ مدلل کتابوں سے بیان فرمائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کا وہ سفر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جس میں غار کے اندر رہے، تو ہم وہ بیان کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ مذکور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا، تو ان کے ذکر سے ان کی زندگی، پاکیزہ زندگی کو یاد کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور پھر فرمایا کہ میری آرزو ہے کہ کاش کہ میری زندگی کے تمام اعمال ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اس ایک دن کے عمل کے برابر ہو جاتے کہ جو ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی زندگی میں گزرا تھا، اور میری زندگی کے تمام راتوں کے اعمال ابوبکر کی اس ایک رات کے عمل کے برابر ہو جاتے جو ان کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات گزری تھی۔ وہ اس سے مراد لے رہے تھے غار ثور کا وہ ایک دن اور وہ ایک رات۔ تو پھر فرمانے لگے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں جب اس غار میں پہنچے، یہ واقعہ خود حضرت عمر فاروق اپنی زبانی بیان فرماتے ہیں کہ جب اس غار پر پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں داخل ہونے لگے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا واللہ لا تدخلہ حتی ادخل قبلک، اے اللہ کے رسول براہ کرم آپ ابھی غار میں داخل نہ ہوں، آپ سے پہلے میں جاتا ہوں، اگر کوئی موذی چیز ہوگی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو نہ ڈسے، مجھے ڈس لے تو میری کوئی بات نہیں، آپ کو نہ ڈسے۔ تو اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں داخل ہو گئے، اس غار کی صفائی کی، غار ثور کی اچھی طرح صفائی کی، اور ایک کونے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے سوراخ نظر آئے۔ تو جب انہوں نے سوراخ دیکھے تو اپنی تہمند یعنی لنگی کے چیتھڑے پھاڑے، کپڑے کے ٹکڑے کیے، ٹکڑے کرنے کے بعد ایک ایک ٹکڑا اس سوراخ میں دیا اور وہ سارے سوراخ بند کر دیے۔ اب دو سوراخ باقی رہ گئے، اب ادھر تہمند کے ٹکڑے، وہ کپڑا بھی ختم ہو گیا اور سارے سوراخ بند، دو سوراخ باقی رہ گئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دونوں پاؤں کی ایڑیوں کو ان دو سوراخوں میں رکھ لیا اور بیٹھ گئے، اور عرض کیا اے اللہ کے رسول اندر تشریف لے آئیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہو گئے، غار میں تشریف لے گئے۔ تو اندر داخل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ آپ کو نیند آ گئی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جن سوراخوں پر اپنی ایڑیاں رکھی ہوئی تھی، ان سوراخوں میں سے ایک سوراخ سے ایک سانپ آیا اور اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کو ڈس لیا۔ اب اس ڈسنے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کافی تکلیف ہوئی۔ اب تکلیف کے بعد حضرت ابوبکر ہلے تک نہیں، اس ڈر سے کہ اگر میں ہل گیا تو اللہ کے رسول کی نیند خراب ہو جائے گی اور آپ کو جاگ آ جائے گی، تو اس وجہ سے آپ ہلے تک نہیں، اس درد کو، اس تکلیف کو برداشت کیا۔ تو اس تکلیف اور اس درد کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ایک آنسو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، اچانک ایسے رونا کیسے ہو گیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس استفسار یعنی اس پوچھنے پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا لدغت فداک ابی و امی، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے کسی موذی چیز نے ڈس لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت صدیق اکبر کی اس پاؤں کی اس ایڑی کی جگہ پر لگایا جہاں اس سانپ نے ڈسا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ تکلیف جاتی رہی حتی ذہب ما یجدہ،
فرمایا کہ جو تکلیف ان کے پاؤں میں سانپ کے ڈسنے سے ہو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن مبارک لعاب کی وجہ سے، کی برکت سے وہ تکلیف جاتی رہی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقعہ بیان کر کے رو بھی رہے تھے اور پھر بار بار فرما رہے تھے کہ کاش کہ میری زندگی کے تمام اعمال ابو بکر کے اس ایک دن کے عمل کے برابر ہو جاتے۔ اور پھر فرمایا کہ ابو بکر کی اس سانپ کے زہر کی تکلیف کی وجہ سے یہ تکلیف دوبارہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں دوبارہ یہ تکلیف اٹھی تھی، اور پھر فرمانے لگے کہ یہ غار ثور میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سانپ نے ڈسا تھا، اس سانپ کے زہر کی تکلیف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت دوبارہ اٹھی تھی، اور اس زہر کے اثر سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ تو مشکات المصابیح کے علاوہ اور بہت سی معتبر کتب کے اندر یہ واقعہ، مستند کتابوں میں یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے۔